بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ایک عجیب سا ہے کہ ہم نے گروپس بنائے ہوئے ہیں اور اس گروپس میں ہم جو ہے وہ ذکر اذکار بانٹ کر ایک دوسرے کو متوجہ کرتے ہیں اور ایک تعداد مقرر کرتے ہیں اور پھر اس تعداد کو مل کر پڑھتے ہیں اور پھر پڑھ کے وہ کسی کے مردے کو بخشتے رہتے ہیں۔ اور ہمارا مقصود چونکہ اس سے عبادت ہے اور خیر ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، شریعت نے جس کام کو جیسے کرنا تھا اس کا طریقہ بتا دیا۔ نماز فرض ہوئی، آسمانوں پر فرض ہوئی، اس کی تعلیم کیا ہو، کس وقت ہو، جبریل علیہ السلام کو نیچے بھیجا گیا، دونوں اوقات میں شروع کے وقت میں ایک دن نماز پڑھائی گئی، ایک دن آخر کے وقت میں نماز پڑھائی گئی، پھر فرمایا کہ اس کے درمیان کا وقت وہ آپ کی امت کا وقت ہے۔ کون سی نماز کتنی رکعتیں پڑھنی ہے بتا دی گئی، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، قیام کیا ہے، جماعت کیا ہے، سب بتا دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مطہرہ کے ذریعے سے کبھی بھی کسی عمل کو اجتماعی طور پر کرنے کا جو حکم دیا اس کو اجتماعی طور پہ کرے گا۔ ذکر اذکار آپ نے ہمیشہ انفرادی پسند فرمائے، کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بٹھا کے اجتماعی ذکر سکھائی ہو، بلکہ دعا اور ذکر کو انفرادی خفیتاً کرنے کو ہی پسند کیا گیا۔ یہ جو ترتیبیں شروع ہو جاتی ہے یہ شروع میں خیر ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، ہر خیر کا چاہنے والا خیر تک نہیں پہنچا کرتا، بعض اوقات اس کے راستے بھٹک جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس طرح کے کسی بھی عمل کو اجتماعی طور پر کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ آپ ذکر کیجئے، اپنا کیجئے، یہ جو سپارے بانٹے جاتے ہیں، یہ جو اذکار بانٹے جاتے ہیں، یہ دین کے اندر نئے نئے راستے کھلیں گے اور پھر ان راستوں کو کوئی بند نہیں کر پائے گا۔